ایک خوبصورت اور چھوٹے سے شہر میں اسلم نام کا ایک نوجوان اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اسلم بہت غریب تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی ذائقہ تھا۔ وہ روزانہ صبح اٹھ کر طرح طرح کی لذیذ سبزیاں پکاتا اور انہیں اپنی ریڑھی پر رکھ کر پورے شہر میں بیچنے نکل جاتا۔ بیٹا اسلم، ہمیشہ یاد رکھنا، رزق حلال میں برکت ہوتی ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی مت کرنا اور غریبوں کی مدد ہمیشہ جاری رکھنا۔ جی دادی اماں، آپ کی نصیحت مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ بس دعا کریں کہ آج ساری سبزیاں بک جائیں تاکہ میں آپ کے لیے دوائی خرید سکوں۔ اسلم اپنی ریڑھی لے کر گلیوں میں نکلتا ہے۔ آؤ بھائی آؤ، گرما گرم لذیذ اور تیار سبزیاں لے لو۔ گھر کا پکا ہوا صاف ستھرا کھانا، ریڈی میڈ سبزیاں لے لو۔ لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں اور دروازوں سے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ اسلم بھائی، ذرا ایک پلیٹ آلو گوبھی دینا۔ کل تمہاری پکائی ہوئی بھنڈی کھائی تھی، پورے گھر والے انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ شکریہ بھائی، یہ لیجئے آپ کا کھانا، گرما گرم کھائیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شہر کے ایک کونے میں شائستہ نام کی ایک بہت امیر عورت رہتی تھی۔ اسے اپنی دولت پر بہت غرور تھا، لیکن وہ خود کھانا پکانے سے سخت نفرت کرتی تھی اور ہمیشہ اچھے کھانے کی تلاش میں رہتی تھی۔ ارے اور ریڑھی والے، ادھر آؤ، ذرا دیکھوں تو تمہاری ریڑھی پر کیا ہے۔ جی باجی، میرے پاس مٹر پنیر، مکس سبزی اور دال مکھنی ہے، سب بالکل تازہ اور گرم ہے۔ ہاں ٹھیک ہی ہے، چلو یہ ساری سبزیاں میرے کچن کے برتن میں ڈال دو، لیکن یاد رکھو قیمت زیادہ مت لگانا۔ باجی، میں غریب آدمی ہوں، بالکل صحیح قیمت لوں گا۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ اسلم روزانہ شائستہ کے محل پر کھانا دینے جاتا ہے۔ شائستہ کا کاروبار اور مہمانوں میں عزت بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ وہ اسلم کا کھانا اپنے نام سے پیش کرتی ہے۔ اسلم کی ریڈی میڈ سبزیوں کی وجہ سے شائستہ کے گھر کی رونق بڑھ گئی، لیکن شائستہ کے دل میں لالچ آ گیا۔ وہ اسلم کو اس کی محنت کے پورے پیسے نہیں دیتی تھی اور ہمیشہ اسے دھمکاتی تھی۔ اسلم، تم روز روز دیر سے کیوں آتے ہو؟ آج میرے محل میں بہت بڑے راجا صاحب آ رہے ہیں، اگر کھانا اچھا نہ ہوا تو میں تمہیں اس شہر سے نکلوا دوں گی۔ باجی، میں نے بہت محنت سے راجا صاحب کے لیے شاہی پنیر اور خاص مکس سبزی تیار کی ہے، آپ ناراض نہ ہو اور مجھے پچھلے ہفتے کے پیسے بھی دے دیں۔ پیسے مل جائیں گے، پہلے کھانا اندر رکھو۔ سبزی کا ایک نوالا کھاتے ہوئے حیرت سے، سبحان اللہ شائستہ بیگم، ایسا کھانا تو ہمارے شاہی باورچی خانے میں بھی نہیں بنتا، یہ سبزی کس نے پکائی ہے؟ راجا صاحب، یہ میری خاص اپنی ریسیپی ہے، میں نے خود صبح سے کھڑے ہو کر یہ کھانا آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ ریڈی میڈ سبزیاں لے لو، گرم اور لذیذ سبزیاں۔ ارے یہ آواز تو جانی پہچانی ہے۔ راجا صاحب باہر آتے ہیں اور اسلم کی ریڑھی پر رکھی سبزیوں کو دیکھتے ہیں، جن کی خوشبو بالکل اسی کھانے جیسی تھی جو انہوں نے ابھی کھایا تھا۔ نوجوان، یہ کھانا تم نے پکایا ہے؟ جی راجا صاحب، یہ میری ریڑھی کا کھانا ہے جو شائستہ باجی روز مجھ سے خریدتی ہیں۔ نہیں راجا صاحب، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو معمولی ریڑھی والا ہے۔ خاموش ہو جاؤ شائستہ بیگم، جھوٹ کی بو صاف آ رہی ہے، میں نے اس غریب کے ہاتھ کے مسالوں کی خوشبو پہچان لی ہے۔ تم نے اس کی محنت چوری کی اور اسے اس کا حق بھی نہیں دیا۔ اسلم، تمہاری ایمانداری اور ذائقے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آج سے تم ہمارے شاہی مہمانوں کے لیے خاص کھانا تیار کرو گے اور تمہیں ایک بڑا دکان کا پلاٹ بھی دیا جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ راجا صاحب۔ دادی اماں سچ کہتی تھیں کہ محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کی محنت پر اپنا نام نہیں لگانا چاہیے اور ہمیشہ ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔